سندھ ایک بار پھر ڈوب رہا ہے۔ دریائے سندھ میں آنے والے اس خطرناک سیلابی ریلے نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ کوٹڑی بیراج پر پانی کی سطح اس وقت کس مقام پر ہے اور کیا حیدرآباد کو خطرہ ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سندھ فلڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور کوٹڑی بیراج کی کرنٹ سچویشن کیا ہے اور کتنے لوگ اس سیلاب سے افیکٹڈ ہو چکے ہیں اور بے گھر ہو چکے ہیں۔ ویورز، پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں اور شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں ایک بار پھر سندھ کا سیلاب 2025 قوم کے لیے ایک بڑا امتحان بن کر سامنے آیا ہے۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں دریائے سندھ کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے، جس سے کچے کے علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ دریائے سندھ میں اونچے سے درمیانے درجے کی سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق نوشہر و فیروز اور دیگر کچے کے علاقوں میں سیلابی صورتحال کی شدت میں کمی نہیں آ رہی، جہاں کئی دیہات ڈوب چکے ہیں اور کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ صوبائی اور ضلعی انتظامیہ نے ممکنہ خطرات کے پیش نظر الرٹ جاری کر رکھا ہے اور پاک فوج میں بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری ہے اور ریلیف کیمپس قائم کیے جا رہے ہیں۔ سندھ کے اہم آبی گزرگاہوں اور بیراجوں پر پانی کی سطح پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ آج کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ کوٹڑی بیراج پر پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس مقام پر نچلے درجے سے درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال ڈکلیئر کی گئی ہے۔ پانی کی آمد اور اخراج یہ ہے کہ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق کوٹڑی بیراج پر پانی کی آمد تقریباً 4 لاکھ کیوسیک سے تجاوز کر چکی ہے، جس کے باعث یہاں درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ اس پانی کے بہاؤ سے زرعی سندھ یعنی جام شورو، دادو، ٹھٹا اور سجاول کے کچے کے علاقوں میں شدید دباؤ ہے، جہاں سینکڑوں ایکڑ زرعی عارضی اور کئی دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ کوٹڑی بیراج پر یہ صورتحال ستمبر کے آخر تک برقرار رہنے کا خدشہ ہے۔ خوش قسمتی سے سکھر بیراج اور بالائی جانب گڈو بیراج پر پانی کی سطح میں کمی واقع ہوئی ہے۔ دونوں بیراجوں پر پانی کی آمد اس وقت 2 لاکھ کیوسیک کے لگ بھگ ہے اور صورتحال نارمل سمجھی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب سے آنے والے سیلابی ریلے کا بڑا حصہ گزر چکا ہے، مگر کوٹڑی میں موجود پانی کا دباؤ اب بھی نیچے کی جانب کے علاقوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ ویورز، واضح رہے کہ جیسے جیسے گڈو اور سکھر بیراج سے پانی کا بہاؤ کم ہوا ہے، وہ سارا پانی اب کوٹڑی بیراج کی جانب بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے اب لوور سندھ میں خطرہ ہے۔ تمام متعلقہ اضلاع کو الرٹ رہنے کی سخت ہدایت دی گئی ہے۔ ویورز، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سیلاب اپنے ساتھ بیماریاں اور کافی اس طرح کے مرے ہوئے جانور اور زندہ جانور جیسے سانپ، اس طرح کی چیزیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو محکمہ صحت کی رپورٹس کے مطابق سیلاب زدہ علاقوں میں سانپ کے کاٹنے اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں جیسے گیسٹرو اور ملیریا کے کیسز میں خوفناک اضافہ ہوا ہے، لیکن ریلیف کیمپس میں ادویات اور اینٹی وینم کی کمی ہے۔ ایک ایسی جنگ ہے جو کیمرے کی آنکھ سے اوجھل ہے۔ سیلاب کی وجہ سے بچوں کی زندگیاں بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ اس وقت ہزاروں بچوں کے اسکول بند ہیں یا وہ خود ریلیف کیمپس میں پناہ لے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صدمہ بچوں پر طویل مدتی ذہنی اور جذباتی دباؤ ڈال رہا ہے، جس کی اثرات کئی سالوں تک رہیں گے، اور ہمارے ملک کے ماحولیاتی پالیسیز میں ان بچوں کا ذکر نہ ہونا برابر ہے۔ اگر ماحولیات کی بات کی جائے تو اس کا بدترین نقصان یہ ہے کہ سیلاب کے پانی نے اس خطرے سے دوچار انڈس ڈولفن سمیت دریائے سندھ کے جسے کہتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی کو شدید متاثر کیا ہے۔ یہ سیلاب صرف گھر نہیں گراتا بلکہ پورے ماحولیاتی نظام کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، جس کی بحالی پر کوئی بات نہیں کرتا۔ اب سیلاب کے پیچھے کی حیران کن کہانی یہ ہے کہ یہ صرف بارش کا یا عالمی
حدت کا قصور نہیں ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ سیلاب کی تباہی کی شدت بڑھنے کی ایک بڑی وجہ ہماری اپنی پالیسیاں بھی ہیں۔ کچے کے علاقے اور کچے کی جو تعمیرات ہیں، ایک اہم تحقیق کے مطابق سندھ میں تباہ ہونے والے تقریباً 80% گھر کچے کے تھے، یعنی وہ پانی کے دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ ہر سیلاب کے بعد ناقص منصوبہ بندی کے تحت دوبارہ ایسے ہی کچے گھر بنائے جاتے ہیں۔ قدرتی رکاوٹوں کا بھی خاتمہ جو ہے، ہم نے سیلاب کے پانی کو روکنے والی قدرتی ڈھالیں یعنی جنگلات اور قدرتی تالابوں کو ختم کر دیا ہے یا کمزور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پانی آبادیوں میں تیزی سے داخل ہوتا ہے۔ جب تک ہم یہ غلطیاں نہیں سدھاریں گے، ہر چند سال بعد سندھ میں یہ قیامت آتی رہے گی۔ اب بات کرتے ہیں آئندہ کی صورتحال کی۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین انتباہات کے مطابق فوری صورتحال اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران سندھ کے زیادہ تر اضلاع میں، خاص طور پر بالائی سندھ میں جہاں سے سیلاب کا پانی گزر چکا ہے، موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ اس وقت براہ راست بارش کا بڑا خطرہ موجود نہیں ہے، اور خطرے کا مقام اگر اس کی بات کی جائے تو تاہم یہی گرم اور مرطوب موسم یعنی کہ ہاٹ اینڈ ہیومڈ ویدر جو ہوگا، سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا، کیونکہ ریلیف کیمپس میں حبس اور گرمی کے باعث ان کے لیے صاف پانی اور صفائی برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج بن جائے گا۔ اب اس وقت سب سے زیادہ تشویش کوٹری بیراج پر ہے، جو حیدرآباد سے نیچے کی جانب واقع ہے۔ یہاں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے۔ تو رپورٹس کے مطابق کیونکہ یہاں پہ اس کی آمد جو ہے وہ 4 لاکھ کراس کر چکی ہے، کیوسک سے زیادہ ہو چکی ہے، تو اس کے وجہ سے یہاں پہ درمیانے درجے کا سیلاب موجود ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف جگہوں پہ کوشش کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہر جگہ سے اس کو اچھی سپورٹ دی جائے۔ کہیں پتھراؤ ڈالے جا رہے ہیں، بند تیار کیے جا رہے ہیں، بند کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ہماری پچھلی ایک ویڈیو تھی جس میں ہم نے آپ کو بچاؤ بند دکھایا تھا، جہاں پہ کافی زیادہ تیزی سے کام چل رہا ہے، وہ وہاں پہ اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ 2022 کا سیلاب اگر دیکھا جائے تو وہ کافی خطرناک تھا، جس سے وہ اندر تک پانی لطیف آباد میں اور جو جیسے کہ بہت ہی ویک ایریاز ہیں، سجاول ہو گیا، لطیف آباد خاص طور پر، تو ان جگہوں پہ جب پانی آ جاتا ہے تو بہت زیادہ گھروں کو پریشانی ہوتی ہے، وہ لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، اور اس ٹائم میں سیف سائٹس ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ پہلے سے ہی اس کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے۔ آپ اس چیز کو بالکل بھی لائٹلی نہیں لیجیے گا، کیونکہ اگر آپ کچے کے علاقے میں جائیں اور ان بیچارے غریب لوگوں کو دیکھیں جن کے گھر اس کے آس پاس لگتے ہیں، دریائے سندھ کے پاس لگتے ہیں جہاں سے وہ گزرتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس مشکل میں ہے، اور جب سیلاب یہاں سے گزرتا ہے تو کتنے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی ایک نیوز آئی تھی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ سکھر بیراج پہ کافی ایسی لاشیں بھی دیکھی گئی تھی، ایک عورت کی اور ایک چھوٹے بچے کی بھی، جو وہاں پہ بیراج پر اسٹک ملی تھی ان کو۔ تو اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ سیلاب اپنے ساتھ لاشیں بھی بہا کر لے کر آ رہا ہے، اور اس ٹائم کیونکہ سندھ میں سیلاب آ چکا ہے، لو لیول سے وہ ہائی لیول کی طرف جا رہا ہے، تو اس ٹائم میں بہت زیادہ سیکیورٹی میجرمنٹ کی جو ہے ضرورت ہے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ زیادہ رہنی چاہیے، ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے تو دیکھا تھا کہ بہت سارے بیچارے وہاں پہ غریب لوگ جو رہ رہے تھے کیمپس میں، ان کو کھانے پینے کی باقی چیزوں کی بھی پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ ویور سیلاب گزر جاتا ہے لیکن اس کے اثرات سالوں تک رہتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم صرف خبریں سننے والے نہ بنیں، بلکہ کچھ عملی اقدامات کریں اور ان لوگوں کی بھی مدد کر سکیں جو کہ اس وقت مشکل گھڑی میں ہیں۔ تو آپ آج کی یہ میری ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔